السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ماہر صحت حافظ محمد صالح صاحب، آپ نے برائیلر مرغی کے دفاع میں مختلف ڈاکٹر حضرات کا رد کیا تھا۔ اب آپ اس وائرس زدہ برائیلر مرغی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھجوائی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے برائیلر مرغی دکھائی گئی ہے، جس برائیلر مرغی کے اندر جو ہے یہ گوشت جو ہے وہ گرین سا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے بتایا کہ یہ وائرس ہے اور وائرس کی شکل میں پھیل رہا ہے۔ دیکھیں، یہ وائرس نہیں ہے، ہم نے الحمدللہ رگوں کا علاج پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ مرغیاں ہیں جن کی گروتھ بہت زیادہ کر دی گئی ہے، اور یعنی ان کو اس طرح کی جو ہے فیڈ دی گئی ہے جس سے ان کا وزن تیزی سے بڑھے، اور جب یہ 3 کلو سے زیادہ ان کا وزن ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے پٹھے جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ صحیح طرح کھڑی نہیں ہو پاتی اور بیٹھی رہتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے پٹھے میں جو ہے خوراک کم جاتی ہے، رگیں بند ہو جاتی ہیں ان کی پٹھوں کی جو ہے، اور ان کی ٹیشو کی جو ہے پٹھوں کے جو ٹیشو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ یہ وائرس نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ اس کا جو ہے نام مایوپیتھی پیکٹوریلا پروفینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیماری ان مرغیوں میں زیادہ تر پھیلتی ہے جن کا وزن جو ہے 3 کلو سے زیادہ بڑھ جائے جو ہے، تو اور جو ہے زیادہ دیر تک کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ زیادہ تر ان مرغیوں میں پھیلتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پٹھے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، آکسیجن صحیح طرح پہنچتی نہیں ہے اور پٹھوں میں، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جو ہے وہاں کے جو سیلز ہیں وہ پٹھے کے اندر کے جو سیلز ہیں وہ جو ہے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ یہ گوشت اس طرح کا گرین ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی مرغی ہو تو آپ اتنا حصہ جو خراب ہو گیا اس کو نکال کے پھینک دیں، تو باقی مرغی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی وائرس نہیں ہے، جسٹ پٹھے جو ہے ان میں خون نہیں جا رہا، اور خون نہ جانے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ جو ہے آکسیجن کی قلت ہو جاتی ہے، اور قلت ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ گرین ہو جاتا ہے۔ تو یہ افواہ پھیل گئی کہ یہ وائرس ہے، اور وائرس کی وجہ سے جو ہے نا، چلیں کئی لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، مرغی سستی ہو جاتی ہے، جن بیچارے نہیں کھا سکتے وہ اسی بہانے جو ہے وہ مرغی لے کے کھا لیتے ہیں۔ تو ہر چیز کے دیکھیں کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ ہے، ہم جتنی بھی دوائی چیزیں کھا رہے ہیں سب فارمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز، اب یہ مرغی ہے یہ بھی فارمی ہے، تو اس کو آپ ابال لیں، اس کا پانی گرا دیں، تو اس کے کافی حد تک سائڈ افیکٹ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور ذبح کرنے سے پہلے جو شریعت نے، اسلام نے جو طریقہ بتایا کہ 3 دن تک بھوکا رکھے، تو بھوکا رکھنے سے جو بھی اس نے مردار چیزیں کھائی ہیں، فاسد چیزیں کھائی ہیں، وہ ساری جو ہے اس کی باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے، اور وہ پھر آپ کے گوشت کے، کیونکہ وہ حرام چیزیں اس کے لیے حرام نہیں ہے، انسانوں کے لیے حرام ہے۔ جیسے کہ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کھاتی ہیں، خنزیر کی فیڈ کھاتی ہیں، اور کیا کچھ ہے۔ تو اگر یہ چیزیں کھاتی بھی ہیں تو ان چیزوں کا تعلق جو ہے یہ مرغی کے لیے تو حلال ہے، ہمارے لیے تو حلال نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایسی چیزیں کھاتی ہیں جو خبیثات میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن نے تو اسے خبیثات کہا ہے نا، تو مردار کھاتی ہیں، تو ان ایسے جانور کو پھر 3 دن بھوکا رکھا جائے، اور اللہ والوں یہ بھوکی رہ جاتی ہے، یعنی جب یہ آتی ہیں دکانوں پہ ذبح ہونے کے لیے، ان کو کچھ نہیں دیا جاتا، بھوکا ہی رکھا جاتا ہے، تو خود بخود جو ہے ان کا جسم ایک قسم کا جو ہے وہ ڈیٹاکس ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی وائرس نہیں ہے، آپ اس کو بس جتنا حصہ اس طرح کا گرین ہو اسے پھینک دیں اور باقی کو کھا لیں۔ تو یہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، لیکن جس میں بھی روح پھونکتا ہے نا، جو بھی جاندار چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی نشو و نما چاہے جس طرح مرضی فساد کے ساتھ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پاک کرنے کے لیے کئی رستے کھول دیتا ہے۔ تو یہ ڈیٹاکس کا رستہ بہترین ہے۔ اگر ڈیٹاکس نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ جو مرغی آپ خریدتے ہیں اسے پھر پانی میں ابال لیں، ابال کے اس کو پانی گرا دیں، تو اس سے کیا ہے، اس کی جتنی گندگی ہے، جراثیم وغیرہ ہے، وہ سب نکل جائیں گے جو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔